اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ ان جوڑوں کی وجہ سے ہی انسان ہر طرح کی حرکت اور ہر قسم کے کام کرنے پر قادر ہے۔ اگر یہ جسم بے جوڑ ہوتا تو انسان کے لیے اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، حرکت کرنا اور مختلف کاموں کے لیے اعضاء کا استعمال کرنا ناممکن ہوتا۔ اس لحاظ سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ یہ شکر ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں، یہ ہم احادیث سے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا، اور پتھر لوگوں کے راستے سے ہٹا دیا، کوئی کانٹا یا ہڈی لوگوں کے راستے سے دور کر دی، کوئی بھی تکلیف دہ چیز جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ راستے سے ہٹا دی، یا اچھی بات کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ یہ ان تمام یعنی کہ 360 جوڑوں کے صدقہ کے برابر ہے۔ تو قیامت کے دن وہ اس حال میں چل رہا ہوگا کہ اس نے خود کو دوزخ کی آگ سے آزاد کروا لیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جوڑوں کا صدقہ ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ تمام کے تمام اعمال کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن خود کو دوزخ کی آگ سے آزاد کروا لے گا۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں۔ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانہ میں ایک صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقہ کا ثواب رکھتا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر ان عملوں کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ احادیث تو جوڑوں کے بارے میں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان دونوں احادیث میں جو ایک بات آئی ہے وہ ہے راستوں کو صاف رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کیونکہ راستہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اسلام ہماری بنیادی ضرورتوں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس لیے دونوں احادیث میں یہ بات کہی گئی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی بھی تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی یا کوئی اور ایسی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہو جس سے ہر آنے جانے والے کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ ہم اس نیکی میں اور صدقے میں بھی شامل ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ کرنا ضروری ہے، پس ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ان سب کاموں سے وہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا فضل ہے کہ اس نے ان نعمتوں پر شکر کی ادائیگی کا نہایت آسان طریقہ بھی ہمیں بتا دیا، اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ وہ غریب سے غریب انسان بھی اختیار کر سکتا ہے، اور وہ ہر تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کا کہنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر انسان آرام سے کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سورج کے طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ کے بعد سے لے کر
سورج کے زوال تک کے درمیانی وقفے میں کسی بھی وقت وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اگر کوئی انسان زیادہ پڑھنا چاہے تو 4، 6 اور 8 بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے چاشت کی نماز ادا کرنا شروع کی تو ان کے جوڑوں میں جو تکلیف تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اعمال کا اہتمام کریں۔ اگر ہم ان اعمال کا اہتمام نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے 1 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جب تک سورج کے زوال کا ٹائم نہیں ہوتا تب تک یہ وقت جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی ان تمام نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل کا کہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں چاہیے کہ جوڑوں کا صدقہ کریں، اور اس کا بہترین طریقہ چاشت کی نماز ادا کرنا ہے، جو صرف 2 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و بارک اللہ فیکم۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔